السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستو، ہمارے معاشرے اور سماج میں ایک چیز بہت عام ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا اسے تجارت اور بزنس میں گھاٹا اور نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، مجھ پر اثر ہو گیا ہے، اس لیے میں تجارت میں گھاٹا مجھے ہو رہا ہے، میں بیمار پڑ رہا ہوں، گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جادو واقعتاً اثر کرتی ہیں یا جادو کی وجہ سے کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے، کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، یا کسی کو تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہو جائے تو اس جادو کا علاج کیا کسی حدیث میں، قرآن کریم کے آیت میں آیا ہے یا نہیں؟ یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ محترم دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ معاشرے اور سماج میں یہ جو عام ہے کہ کچھ بھی ہو گیا تو اسے جادو قرار دینا، یہ چیز غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نقصان، کوئی گھاٹا اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ نقصان اسے ہوتا ہے، گھاٹا اسے ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت کے سامنے اسے مدد مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے، تکلیف اور پریشانی کے ہٹنے کا اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ اس کے برخلاف کسی شخص پر جادو کا الزام لگانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ایسے شخص پر جادو کا الزام لگاتا ہے جو اس جادو کے عمل میں مبتلا نہیں ہے، جو اس جادو کے عمل میں ملوث نہیں ہے، تو یہ الزام لگانے والا گنہگار ہوگا، اور اگر یہ اس کو معافی مانگے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو آخرت میں اس عمل کی وجہ سے، اس بہتان اور الزام تراشی کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہت ساری وجوہات نقصان اور پریشانیوں کے ہو سکتی ہیں۔ کبھی نظر بد لگ جاتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ نظر بد کی وجہ سے بھی انسان بعض مرتبہ موت تک پہنچ جاتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور نظر بد جس طرح جاندار کو لگتی ہیں، بے جان کو بھی لگتی ہیں، تو تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے، اسی طرح کاروبار میں گھاٹا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نظر بد سے جو حفاظت کی دعائیں جو میں نے بتلائی تھی، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور پھر بھی اگر کسی کو ایسا محسوس ہو کہ اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے یا کچھ اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے، تو پراپر طریقے سے، اسلامی طریقے سے اور کسی دیندار متبع شریعت عالم دین کے پاس اس کا علاج کرائے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں جادو کی حقیقت کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جادو کا جو اثر ہے یہ اسباب طبعیہ میں سے ہیں۔ جس طرح دیگر چیزوں کا اثر ہوتا ہے، جیسے زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، جس طرح آنکھ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، اگر کوئی شخص پانی کو اپنے بدن پر ڈالتا ہے تو اسے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جس طرح ان چیزوں کے اندر آگ میں گرم کرنے کی، جلانے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے، پانی میں ٹھنڈا کرنے کی تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے، زہر میں آدمی کو ختم کرنے کی، بیمار کرنے کی طاقت اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، اسی طرح جادو میں بھی اللہ رب العزت نے تاثیر پیدا کی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جادو مؤثر حقیقی ہے اور جادو کے اندر خود طاقت ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ جادو میں جو طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے اثر کرنے کی، یہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ جب اس میں طاقت پیدا کرنا چاہیں اور اثر ڈالنا چاہیں، اسی وقت اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو جادو آتی ہے تو ہمیں نقصان پہنچا دے گا یا اپنا خود کا بہت فائدہ کر لے گا۔ نہیں، جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہو سکتا اور تقدیر الہی نہیں ہو سکتی، وہ نہ خود کے لیے کوئی نفع کا کام کر سکتا ہے، نہ کسی کو ذرہ برابر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ جادوگر اپنے اس جادو سے کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو یہ جادو کی حقیقت ہے۔ اب جادو کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ بغیر کسی جائز مقصد کے جادو کو سیکھنا، اس کو سکھانا، یہ حرام اور ناجائز ہیں اور گناہ کبیرہ میں سے ہیں۔ اور اگر جادو کے سیکھنے سکھانے میں
اگر وہ کوئی کفریہ اعمال اختیار کرتا ہے، عقائد باطلہ کو اختیار کرتا ہے، باطل عقیدوں کو اختیار کرتا ہے اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر ایسا شخص کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے شخص کو جس نے کفریہ اعمال کر کے عقائد باطلہ کا عقیدہ رکھ کر جادو کو سیکھا ہے یا سکھایا ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی جائز مقصد کے تحت اگر جادو سیکھتا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جائز مقصد کے تحت جادو سیکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ناجائز طریقے جادو کے سیکھنے کے رائج ہے ان طریقوں سے وہ جادو سیکھے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو طریقے جادو کے سیکھنے کے ہیں وہ حرام اور ناجائز ہیں، جس میں شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے، ناپاکی کو کھایا جاتا ہے، ناپاک عمل کیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں شریعت میں، تو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی ناجائز مقصد سے جادو سیکھتا ہے تو حرام اور ناجائز ہیں، اور اگر اس میں عقائد باطلہ اور کفریہ کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے کفر کا بھی فتویٰ لگا دیا جائے گا، اور اسلامی حکومت ہو تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر اس میں عقائد باطلہ اور کفریہ اعمال نہ ہو تب بھی ایسا شخص فاسق اور گنہگار ہے، اور بطور تعزیر کے اس کے اوپر کارروائی کی جائیں گی۔ اور اگر کوئی شخص جائز مقصد کے تحت جادو کو سیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جائز طریقوں سے سیکھے، عقائد باطلہ کا عقیدہ نہ رکھے، کفریہ اعمال نہ کرے، کوئی ناجائز امر کا ارتکاب نہ کرے۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، یہ تو مسئلے کے روح سے ٹھیک ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کوئی جادو کو کسی اصل میں اچھے مقصد کے تحت نہیں سیکھتا، اس لیے جادو سے دوری ہی بنائے رکھنی چاہیے اور اس عمل کے قریب جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے جادو کی حقیقت اور جادو کا حکم۔ میرے عزیز اور دوستو، احادیث میں اور سیرت نبوی میں یہ بات ملتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا ہے، اور اس جادو کا اثر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جادو کا جو اثر ہے یہ اسباب طبعیہ میں سے ہے، جس طرح آگ کا کام جلانا ہے اور پانی کا کام ٹھنڈا کرنا، اسی طرح جادو کا کام بھی ہے۔ اس لیے جادو کا اثر نبی پر ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر جادو ہوا ہے تو وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ حضور جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، کیسے ان پر جادو ہو گیا اور کیسے ان کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا؟ تو یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ تو مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بیمار رہنے لگے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور فلاں جگہ پر وہ جادو کی چیزیں ہیں، فلاں کنویں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجایا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہاں پر گئے اور وہ جادو کی چیزیں وہاں سے نکال کر لائے۔ اس میں گرہ لگی ہوئی تھی، وہ گرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے اس شخص کا، اس یہودی کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے وہ کسی کو پریشان اور تکلیف نہیں دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس یہودی کو ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ یہودی منافق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر باش ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر رہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی ایک لفظ نہیں کہا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بیمار رہنے لگے تھے، اور اس جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے میری بیماری بتلا دی ہے کہ میری بیماری کیا ہے۔ میرے خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھا، ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ سرہانے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ تو پاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ یہ مسحور ہیں، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر سرہانے بیٹھے شخص نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو پاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ ایک یہودیوں کا
جو حلیف ہے اور منافق ہے لبید بن عاصم نے، پھر سرہانے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ تو پاؤ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ کنگے اور اس کے دندانوں میں، کنگے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر سرہانے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، وہ جادو کی چیز؟ تو پاؤ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ وہ جادو کی چیز کھجور کے اس گلاب میں ہے جس میں کھجور کا پھل اگتا ہے، اور وہ کھجور کا وہ غلاف ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے، ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور وہاں سے وہ چیز نکالی تو واقعتاً وہ چیز وہاں پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اس کی گرہیں کھولی، اس میں 11 گرہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ مسند احمد کے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 6 مہینے تک رہا، اور بعض صحابہ کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ اس یہودی نے، لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، تو صحابہ آپ سے اجازت مانگتے تھے۔ صحابہ تو آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو آپ سے اجازت مانگتے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اس نالائق کو اور اس منافق کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اس یہودی کو سزا دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے شفا دے دی ہے، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف میں ڈالوں، کسی کی تکلیف کا سبب بنوں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام صحابہ کو بتلا دیتے تو اس کا کچمبر بن جاتا، صحابہ اسے ختم کر دیتے، قتل کر دیتے۔ اسی طرح امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، اس روایت میں ہے کہ ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اس یہودی منافقین نے، لبید بن عاصم نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا اور اس کے کچھ دندانے حاصل کیے، اور ایک تانت کی جو تار ہوتی ہے اس تار میں 11 گرہیں، 11 گاٹھیں اس نے لگائی، اور ہر گرہ میں ایک سوئی اس نے لگائی، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، اور کچھ اس کنگھی کو اور اس کے دندانوں کو لے کر اور اس تار کو لے کر اس نے کھجور کے غلاف میں رکھ کر اسے ایک کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، تو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز وہاں سے نکالی، دیکھا اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ایک ایک آیت پڑھ کر ان کی گرہیں کھولی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ ہے واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا۔ میں نے جادو کی حقیقت بھی بیان کر دی، اور اسی طرح جادو کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ اب جادو کا علاج کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ جادو کا علاج کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنی بیماریوں کا علاج، اپنی پریشانیوں کا علاج قرآن و احادیث میں ڈھونڈنا ہے، باہر کسی کے سامنے جا کر اپنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم قرآن و احادیث کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جادو چاہے کتنا ہی مضبوط ہو، چاہے کالا جادو ہو، پیلا جادو ہو، سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے اس امت محمدیہ کے اوپر، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس جیسی، اس کے مثل کوئی صورت دیکھی نہیں گئی۔ تو صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کوئی شخص صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 صورتیں مجھے سکھلائی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پھر مغرب کی نماز میں یہی 2 صورتیں آپ نے نماز میں پڑھی، پھر نماز کے بعد فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو رات میں سوتے وقت پڑھ لیا کرو اور صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لیا کرو۔ حدیث شریف میں اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تو یہ 2 صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں یہ دونوں صورتیں پڑھتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اس لیے دم کرتی، فرماتی ہیں کہ جو برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حاصل ہو سکتی تھی وہ میرے ہاتھوں سے حاصل
نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بڑی زبردست اور فضیلت والی صورتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں دنیاوی نقصانات اور آفات اور مصائب سے بھی پناہ مانگی گئی ہیں، اور اخروی نقصانات سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگی گئی ہیں۔ اللہ کی پناہ میں اللہ کی پناہ کو پکڑا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا، صبح شام پڑھنے کا خاص اہتمام کرے اور اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند بنائے۔ اسی طرح آدمی پاک رہنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ ناپاکی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے 24 گھنٹے پاک رہنے کا اہتمام کرے، اور اگر ہو سکے تو باوضو رہنے کی کوشش کرے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ اس لیے کہ جو شخص 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے گا اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اور جادو کا جو اثر ہوتا ہے، یہ شیطان کا اس میں دخل ہوتا ہے کچھ، تو شیطان کا اثر اس وقت نہیں ہو سکتا جبکہ ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو۔ تو 5 وقتہ نمازوں کا خاص اہتمام کرے۔ جو دعائیں مسنون دعائیں ہیں، معصور دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صبح شام کی دعائیں، بہت سی کتابیں اس کے اوپر ہیں معتبر علماء کرام کی، تو ان کتابوں کے جو اندر جو دعائیں، ان دعاؤں کو یاد کر لے، صبح شام ان دعاؤں کے پڑھنے کا خاص اہتمام کرے۔ اگر مسنون دعاؤں کو پڑھیں گے تو اس طرح کے اثرات، جادو ٹونا وغیرہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ نہ کالا جادو کچھ اثر کرے گا، نہ باہر کا کوئی اثر، کوئی آسیب وغیرہ کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، لیکن آپ ان مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک بہت ہی زبردست عمل ہے جادو کی توڑ کے لیے اور جادو کی حفاظت کے لیے بھی۔ وہ عمل کیا ہے؟ روزانہ صبح 7 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد کا سورہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک 30ویں پارے میں ہے، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور پھر 7 مرتبہ درود شریف۔ تو یہ عمل کر کے روزانہ صبح کو یہ عمل کرے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے تھوڑا سا اس کو دھتکار کے اپنے بدن کے اوپر کیا کر لے؟ پھیر لے، اور شام کو یہ عمل کر لے۔ انشاءاللہ اگر کسی پر جادو ہے تو اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں بھی ہے اور یہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ باہری اثرات سے اور اس طرح جادو ٹونے وغیرہ سے، کالے جادو وغیرہ سے اور نظر بد سے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ہی زبردست دعا حدیث شریف میں ملتی ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت کعب احبار یہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے۔ جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو یہود کے لوگ ان کے جان کے دشمن ہو گئے۔ تو حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا، اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو ڈر تھا کہ یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، جادو کے ذریعے سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں اسکرین پر بھی لگا رہا ہوں، آپ ان کلمات کو لکھ لیجئے اور اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ بڑے ہی زبردست دعا ہیں، صبح شام اس دعا کے پڑھنے کا آپ خاص اہتمام کریں۔ کوئی جادو، چاہے کیسا ہی جادوگر ہو، چاہے کالی جادو ہو، پیلی جادو ہو، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس دعا کو آپ یاد کر لیں، اعراب بھی دیکھ لیں۔ دعا یہ ہے: اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ یہ دعا ہے، بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، اپنی اولاد کو بھی یاد کرائیں اور صبح شام اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میرے عزیز اور دوستو، آخر میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ کی اجازت، حکم اور اذن کے بغیر کوئی چیز ہمیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جی ہاں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ نے کوئی نقصان مقدر کر دیا ہے تو اللہ کے علاوہ اب اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ نے آپ کے ساتھ کسی فضل کا، بھلائی کا، خیر کا ارادہ کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو، اس فضل کو، اس نعمت کو آپ سے واپس نہیں لوٹا سکتی۔ تو یہ عقیدہ ہم اہل ایمان رکھے اور اسی عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے، اثر وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح قرآنی اعمال کے ذریعے سے اپنا علاج کروائیں، بجائے اس کے کہ عاملوں کے چکروں میں پڑھ کر لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں اور پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ ہم یہ عمل کریں، اور اگر پھر بھی اگر شفا نہ ہو تو کسی
متبع شریعت اور معتبر عالم دین اور کے پاس جا کر اپنے بیماری کا علاج کروائیں، اور اگر پھر بھی نہ ہو سکے تو تقدیر الہی پر راضی رہیں۔ وما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کو، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، اس لیے صبر کرے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ آخرت میں ضرور عطا کریں گے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی جادو سے اور اس طرح کے باہری اثرات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں پر بھی جادو کا اثر ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے اثرات کو ختم فرمائے اور انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔